السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ آج پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا اور یہ سارا عدالت کے اندر ہوا ہے۔ پہلے تو عدالت کے اندر ایک دم سارا منظر ہی بدل گیا، اور میں رپورٹرز کے واٹس ایپ گروپ پہ دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا کہ جی پہلے جو شیشے کی 3 دیواریں تھیں اور لکڑی کی جو دیوار تھی وہ کوئی 9 فٹ اونچی کر دی گئی ہے۔ نئے SOPs بتا دیے گئے جس میں میڈیا جو کور کر رہا ہے ٹرائل عمران خان کا، وہ اب ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا، اور SOPs میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کویسچن کریں گے تو دوبارہ داخلہ پھر اس کو الاؤ نہیں ہوگا میڈیا والے کو۔ اور قریباً اب 70 سے 80 فٹ کا فاصلہ ہو گیا ہے بانی چیئرمین PTI جو عمران خان ہیں ان کا اور میڈیا کا۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ آج پھر باتیں کسی اور لیول پہ چلی گئی۔ آج چیئرمین PTI نے اپنا ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی جو میری اہلیہ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کو جو پوائزن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کی صحت خطرے میں ہے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے کسی کو رکا ہی نہیں ہے، انہوں نے سیدھا کہا کہ آرمی چیف کے کہنے پہ ISI کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا اس بات کو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی شوکت خانم کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر عاصم یونس ہیں، وہ آ کے ان کا معائنہ کریں، انڈوسکوپی وغیرہ جو بھی ہونا ہے۔ تو جو جج ہیں جاوید رانا صاحب، انہوں نے کل 12 بجے یہ ان کو دے دیا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ جب بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں PTI کے، وہ جب باہر آ کے میڈیا سے بات ہو رہی تھی اور ان سے یہی بات ہوئی کہ انہوں نے اتنے سیریس الزامات لگائے ہیں اور ڈائریکٹ لگا دیے ہیں سربراہ پہ فوج کے، تو انہوں نے کہا کہ انسٹیٹیوشن پہ اور کسی انڈیویجول پہ الزام لگانا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی کہ اب یہ بالکل ایک پرسنلائزڈ اس کو کانسیپٹ آ گیا ہے۔ اور جب ہم نے دوسرے سائڈ سے بات کی PMLN کے اور دوسرے، تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ جب فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے پاس جب نیشنل ایشوز کی بات نہیں آ رہی تو اب وہ ذاتیات پہ آ گئے ہیں، تو کیا واقعی یہ فرسٹریشن ہے یا نئی اسٹریٹجی ہے؟ اور لیکن ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ جو باتیں چل رہی تھیں کہ جی کوئی بیہائنڈ دا سینز بات ہو رہی ہے یا نہیں آ رہی، وہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل نہیں ہے۔ بیکاز جہاں بیہائنڈ دا سینز باتیں ہو رہی ہوں وہاں نہ اس طرح کے پبلک الزام لگتے ہیں، نہ اس طرح کی کورٹ کے اندر اس طرح کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی جو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت ہے پنڈی کی، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جو 4 سرکاری پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے عدم اعتماد کر دیا جج پہ اور ہائی کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا۔ انہوں نے کہا جی جو May 9 کے مقدمات ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے جج صاحب سے، جج ملک اعجاز آصف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ریلیف دے رہے ہیں اور یہ ناجائز ریلیف دے رہے ہیں، شاید پنڈی بار سنگھ کا تعلق ہے اور یہ ملزمان کے وکلا کو ریلیف دیتے ہیں، تو لہٰذا تمام مقدمات ان سے ٹرانسفر کر دیے جائیں۔ وہ اب اس پہ سٹے ہو گیا ہے، ہائی کورٹ نے اب سماعت روک دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی جو فرد جرم کا رائے ہونی تھی وہ نہیں تھی۔ آج سارے پرومننٹ لوگ وہاں تھے، شیخ رشید وہاں تھے، شبلی فراز تھے، شیریں مزاری تھی، ستاج گل تھی، راجہ بشارت، شہریار آفریدی، راشد شفیع کے علاوہ درجنوں دوسرے جو لوگ May 9 کے ایکیوزڈ ہیں، سب کچھ ہیں۔ سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک چیز گرم ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی کل سے اور آج سے ایک دوسری بحث PMLN کے اندر اپنی چل رہی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے گوہر صاحب کا اور عمر ایوب وغیرہ، ان کا آپس میں کلیش چلتا تھا۔ شیر افضل مروت کچھ کہتے تھے تو دوسری سائڈ ڈینائی کرتی تھی۔ ادھر بھی ایک سین چل پڑا ہوا ہے، جاوید لطیف صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں تو طاہر صاحب پریس کانفرنس میں آ کہتے ہیں میں ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ وہ کہتے ہیں کروڑوں میں سیٹیں بک گئیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے شو میں کہا کہ یہ ہار گئے ہیں، ان کو مان لینا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے اور ساتھ ایک بحث چل پڑی ہوئی ہے، میاں صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیا میاں صاحب اب کوئی نئی بیانیاں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں؟ سو ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ جب کچھ کلیئرٹی آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیال کیانی صاحب، سینئر لیڈر PMLN، انتظار حسین پنجوتا صاحب، سینئر لائر ہیں PTI کے۔ پچھلے دنوں لگتا تھا کہ ساری ہوائیں آپ کی طرف جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بڑا جی موافق ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے، کیا سین لگ رہا ہے اب؟ دیکھیے جی، جو بات کر رہے ہیں آپ کے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، تو ہم جو بھی اگر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ کیسز کے حوالے سے کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کیسز جن کے اندر خان صاحب کو اندر جیل میں بند کیا ہوا ہے ان کی فیٹ دیکھیں گے تو وہ ایک ایک کر کے اڑتے جا رہے ہیں۔ وہ اتنے کمزور کیسز ہیں، ان میں اتنے شواہد کم ہیں، مطلب وہ کوئی کیس ہی نہیں ہے، ایویڈنس کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے، وہ سراسر سیاسی بنیادوں پر کیسز بنائے گئے ہیں۔ تو لیکن تاریخیں ڈل رہی ہیں، ہم آپ کے وہ گور صاحب آتے کہتے تھے 2 دن بعد وہ نکاح والا کیس بھی باہر ہوگا، سائفر بھی ہوگا، اگلے ہفتے باہر آ جائیں گے، 2 ہفتے
ہم تو سنتے ہیں کہ 1 سال تک باہر نہیں آئیں گے دیکھیے جی وہ جو آپ یا نہیں آنے دیا جائے گا واٹ ایور. جو آپ سن رہے ہیں وہ اور فیکٹرز ہیں, ان پر بھی ہم بات کریں گے. میں صرف کیسز کے حوالے سے بات کروں گا. گور صاحب بینگ وکیل جو ہیں وہ چیئرمین ہمارے پارٹی کے ہیں, لیکن بینگ وکیل وہ اپنا تبصرہ کرتے رہے ہیں اور وہ کیسز کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں کہ کیسز ختم ہو جائیں گے. اب آگے یہ فردر کیا سٹیپ لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 9 مئی کے بعد سے ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے تمام لیڈرشپ کو کہ یہ ایک مقدمے کے بعد دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو جب یہ نہیں چاہتے کہ یہ نہیں ایز اے لائر بتائیں کیا یہ لیگل رائٹ ہے کہ کیوز کا کہ وہ ہمارے سے بات کر پائے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے سے بات ہو, لیکن یہ کہیں گے لوگ کہ ٹھیک ہے ہم نے شیشے کی دیوار بنائی ہے, جج صاحب سن رہے ہیں, وکلا بول رہے ہیں, ملزم بیٹھا ہوا ہے, تو یہ آپ لوگوں سے علیحدہ بات کرنے کے لیے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اعتراض تو ہے کہ میڈیا بات نہیں کر پا رہا, نہیں کر پائے گا. لیگلی اس پہ آپ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, اور ہم نے نمبر آف ٹائمز کیا بھی ہے. ہر فورم پہ ہم گئے ہیں, بالخصوص ہائی کورٹ ہم گئے ہیں. ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ سائفر کا ٹرائل جس طرح سے 2 دفعہ ڈنو ہوا, وہ یہی بنیادیں تھیں. اس میں سب سے بڑی وجہ جو آپ کے سامنے ہے کہ وہ اوپن ٹرائل نہیں تھا کسی بھی طرح سے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ سیکرٹ جو لاز ہیں ان کے مطابق وہ چلایا گیا اور ان کے اوپر ہی وہ مبنی بھی تھا. اور آج جو مقدمہ ہے اس وقت یہ نیب قوانین جو عام قوانین ہیں ان کے مطابق چلایا جا رہا ہے. اگر سیکرٹ ٹرائل جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سیکرٹ ہمارا ایکٹ ہے اس کے مطابق جو کیس بنایا گیا اس کو آپ اوپن اتنا کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جنرل پبلک بھی ہو, لائرز بھی ہوں, فیملی بھی ہو, اور سب سے بڑی بات یہ کہ میڈیا اوپن مینس وٹنس کر سکیں کہ انٹریکشن بھی اوپن میں ضروری ہے. سر وٹنس امریکہ وغیرہ میں آپ بات نہیں کر سکتے ملزم سے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے لیگلی یہ ہے کہ آپ پروسیڈنگ دیکھنے تو کم از کم آئیں, تو جو کچھ ہو رہا ہے جو مقصد ہے. جب ہمارے لوگوں نے اعتراض کیا تو ان کو یہ کہا جی آپ دیکھیں, سنیں, آپ سن تو رہے ہیں, آپ کو پرابلم کیا ہے؟ جی دیکھ رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں کہ شیشے لگے ہوئے ہیں. شیشوں کی پہلے ایک دیوار تھی جس کے پیچھے آواز کلیئر نہیں آ رہی وہاں جہاں میڈیا بیٹھا. جی بالکل, ہم نے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی, ان سے پوچھا, کیونکہ وہ بار بار شیشے نوک کر کے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے, کیا ڈیٹ ہوئی ہے, پروسیڈنگز کیا چل رہی ہیں. کیا ہو گیا؟ ایک اور آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب نے ایک چیئر کے اوپر کھڑے ہو کر ان تک آواز پہنچانے کی کوشش کی جب بریک ہوئی, تو تب یہ آواز کیوں گھبرا رہے ہیں اتنا؟ اگر بات کر لیں گے, میڈیا سے بات کر لیں گے, کون سی قیامت آ جائے گی؟ یو آلریڈی ہیو ہم ویئر یو وانٹ ہم, اندر ہیں, سزائیں کروا دی ہیں, میڈیا کو بات کر لینے دیں. بیفور یہ آنسر کریں میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ہماری ملاقاتوں کو بھی اس طرح سے مانیٹر کیا جاتا ہے کہ 6 بندے صرف الاؤڈ ہوتے ہیں, جبکہ نواز شریف صاحب منگل والے دن صبح سے لے کے شام تک ملاقاتیں کیا کرتے تھے, اوپن تھی ملاقاتیں, جو آتا تھا وہ جاتا تھا. نواز شریف صاحب کا ایک نیا کیس آج وہ بھی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا نیب نے کہ جی وہ گاڑی انہوں نے پول میں ڈال دی تھی, تو اس لیے انہوں نے توشہ خانہ سے نہیں لی, پول سے گاڑی لی ہے. پول سے وداؤٹ آکشن کیا ایک وزیر اعظم, ایک سابق وزیر اعظم کو گاڑی دے سکتا ہے؟ تو یا تو اگر توشہ خانے کی ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ گاڑی نہیں دے سکتا, اور اگر پول کی گاڑی خریدی گئی ہے تو وہ ڈائریکٹلی کیسے بک سکتی ہے؟ دونوں صورتوں میں اگر آپ توشہ خانہ کی ٹریٹ کریں یا کہ پول کی, کسی بھی صورت میں یہ گاڑی ان کو نہیں دی جا سکتی تھی. رہا سوال کہ ان کو آج ریلیف ملا, تو یہ ریلیف جو ہے وہ لنڈن پلان جسے خان صاحب کہتے ہیں اس کی آپ کے ایگزیکیوشن نظر آ رہی ہے.